حضرت سلسلہ ہے سالے چودھری محمد فیصل صاحب سردار کا یہ لقات حاضر ہے عالم کائنات کے بارگاہ اللہ تعالیٰ عالم کی بارگاہ بلغ الحق اور بخشش پر
تلاوت ہو چکی ہماری ناظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت دیتا ہوں محمد فیضان شاہ صاحب سے کہ آپ ناظر رسول پیش فرمائیں کہ ہم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کر کریے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ رسول اللہ وسلم علیہ نبی پڑھیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری قسمت جلانے کو نبی کا نام کافی ہے میری قسمت جلانے کو نبی کا نام کافی ہے ہزاروں غلط مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے یا رسول اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما اجمعنا لمن وبركاته وبركاته وآواز الفريق صلى الله
خورشید کرتے ایک میں نہیں کھاتا خیرات مدینے کی ایک میں نہیں کھاتا خیرات مدینے کی ایک میں نہیں کھاتا
بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا لا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے اللہ آباد بلند چھوٹے فرمائے اللہ فقر دے حیدر کا اور حیدری موسیٰ دے تڑپنے پھڑکنے کی توقید دے دل مرمدہ سوزے سے سیکھ لے آزائے سوسوں میں بلگار دے نگاہی مستسلام میں تلوار دے حضرات گرامی آج ہم سارے بھائی محمد قاسم صاحب اور ان کے جمیع کو برادران جمیع خاندان ہیں انہیں اپنی مائی صاحبہ مرمورہ کیا گئے یہ محفل کا انعام نصرت کیا ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے آلہ کو
آپ ہمارے لیے شرف قبولیت عطا فرمائے کیونکہ یہ عطا کرتا ہے یہ نسل ملتی ہے یہ نسل پیدا کرنے کے لیے قدر بات ہے اور یہاں سے بات جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حضور اسلام بارگاہ میں سناخت میں یہ پیش فرمائے اور میرے یہ شان آتا تو اللہ ہمارے میں سکھائے اور خاص کر یہ ہمارے عظیم مجلس قادر خطیب اعلی سنت سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا صاحب تراوی قادری صاحب زیب زینت آسان علی شریف ان کے والد گرامی اور ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک ایسا دراز ہے اور میں ان کے والد گرامی کو خاص کر بار کرتا ہوں اس دور کے اندر اہل سنت کے اندر بڑے بڑے آثار ہو گئے تو جوبہ لگا اہل سنت کے بدنامی کرتے ہیں لیکن ان کے والد گرامی نے اپنے مولانا کی تربیت فرمائی ہے کہ یہ جو قبلہ ان کے بارے میں امداد سے امداد علماء نے اللہ کا کرے ایک جو سمجھاتے ہیں تو یہ بات ان کو بھی لوگ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی سے گزر جاتا ہے اللہ کی عزیز اس بستی سے برسات کر جن لوگوں کا عذاب ہو رہا ہے تو پھر قرآن سے عذاب کرنے والے ان کا مقابلہ بڑھا رہا ہے میرے دو بات ہیں آپ ہمارے پیسے کی ایک ایمان و دیانت بڑی بیان کرنا ہے اس کے بعد ایک حدیث آیا اور ایک کچھ اولیاء کرام نبی ان کے بارے میں بات کی کیونکہ ہم والے ہیں اہل سنت چھوٹو بڑوں کا احترام اور ہم رسول کی حسبت پر آیا اس لیے تو ہمارے آیا امام اہل سنت محمد رضی اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ آپ ہماری طرف جا رہے ہیں تو سراج سے آپ کو قوم میں کانٹا چلا آپ نے پاؤں سے کانٹا نکالا اور آپ سے جاری ہو گئے اور قربان بن جاؤ بندے کو اگر تکلیف ہو جائے سوئی یا کانٹا ہوئے تو بتا پھر چلو کا یہ کچھ ہوتا ہے پھر شام ہوتا تکلیف ہو جائے ہو رہی ہے لیکن آدھا امام علیہ پاؤں سے نکالنے کے بعد اور آپ سے جاری ہے اور آپ علی کے ہو گئے تو رسول اللہ کا یاد ہے اس کا کانٹا ہے تو آپ ہمارے یہ اہل سنت والے ہیں مدینہ منورہ کا کیا کام ہے محبت سے نظر آتے ہیں دلی سے محبت کرتے نظر آتے ہیں تو اعلیٰ فرماتے ہیں آئے تیرا نبی پاؤں سے پیار مجھے رب سبحانہ آئے تیرا نبی پاؤں سے پیار مجھے آئے میری جان میرے دل میں ہے آئے میری جان میرے دل میں ہے
उनमें से एक नबी पाक का नाम जिनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान या कि हमारे खत्म कर जा रहा वो बीवी से कहते हैं मेरे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ ऐसा करने से कुरान का कहानी बनाना इसका आज को आने नहीं बनाना आज जाते हैं बोलने देते हैं मेरे पापा बोला किसी ने भी बोला है तो सरकार ने दिल्ली में सरकार ने कितनी किसी ने भी बोला है कोई बात नहीं बोलता है तो अरे और बात कोई बात अरब करे मारो अल्लाह ताला सरकार ने आप तशरीफ ले और अपना पापा का बीवी को कहा मैं तेरे वाले को बचाते का सामान आज जो कुरान का तारीफ बनाया है आज बनाया है एक इमाम के 27 साल का दिया है या जैसे डॉक्टर साहब 27 साल का अरसा गुजर जाता है 27 साल का अरसा गुजर जाने के बाद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु के गुलाम हज़रत अब्दुर्रहमान फारूक रज़ी अल्लाह ताला 27 साल के बाद आप वापस तशरीफ लाते हैं हजूर का मिसाल हो गया शनासा मिजाज सिद्दीक अकबर का मिसाल हो गया फारूक आज़म का मिसाल हो गया आप जब तशरीफ लाए सरकारे मौला अली शेर खुदा आप भी शहीद हो गए मौलाना सरकार इमाम हसन बसरी का दौर है बोलो जरा सुभान अल्लाह आप जब वापस आए आपने देखा कि सबसे पहले दरवाजे में दस्तक थी अंदर से वो नौजवान 27 साल इसकी उम्र है कहा बाबा जी आप अंदर नहीं जा सकते सरकार अब्दुर्रहमान फारूक फरमाते हैं घर मेरा है बेटा कहता है आप अंदर नहीं जा सकते इसलिए कि मेरे घर में मेरी अम्मा जान है आप गैर महर में आप अंदर नहीं जा सकते एक बाप है एक बेटा है लेकिन वालिदा ने तरबियत ऐसी की है यानी दरवाजे पर खामद भी आ गया है अंदर से आवाज आती है ओ और रबी कोई आम नहीं है ये मेरे सर का ताज और तेरा वालिद ग्रामी ये अब्दुर्रहमान फारूक है जो तबलीग के लिए 27 साल के लिए वक़्फ़ हुआ था आज वापस आया बाप ने बेटे को अपने सीने से लगाया आंखों से आंसू जारी हो गए बाप अपने बेटे की मोहब्बत में रो रहा है कि मैं इतना अरसा गुजर जाने के बाद पहली मर्तबा मेरी अपने बेटे से होती है इसलिए आंखों से आंसू जारी हो गए सबसे पहले सरकार अब्दुर्रहमान फारूक ने अपनी बीवी से जो मुतालबा की जो सवाल किया वो सवाल ये था कि मेरी बीवी बता जो माल में तुझे देकर गया था बता वो हलाल काम में खर्च किया या हराम काम में खर्च किया है एडवर्टाइज के मामलात नहीं है बल्कि शरीयत की जो ज़ाबते हैं उन पर हमें अपनी जिंदगियां गुजारनी चाहिए सरकार अब्दुर्रहमान फारूक रजी अल्लाह ताला से उनकी आलिया कहती है मेरे सर के ताज आप खाना खाकर चले जाए अरे मैं नबवी शरीफ
میرے نبی پاک کی آرامگاہ دنیا کائنات کے اندر صرف نہیں ہے بلکہ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہر شے میں سے سب سے پہلے ارے عرش اعظم سے بھی عرف و اعلیٰ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا آج بھی آرام فرما رہے. حضرت عبد الرحمن فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں حرم نبوی شریف کے اندر چلا گیا, دیکھا حرم نبوی کے منبر پر ایک شہزادہ لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, حدیث رسول کا درس دے رہا ہے. ذرا بولو نا سبحان اللہ. حدیث رسول کا درس دے رہا ہے. میرے سرکار امام حسن بصری سے پوچھا بتاؤ یہ نوجوان کون ہے جو لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, حدیث رسول پڑھا رہا ہے؟ یہی وہ والدہ کی تربیت ہے جو آج حرم نبوی سے فیض تقسیم ہو رہا ہے. انہیں کہا بابا جی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیے, جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو, جب کوئی عالم واز کر رہا ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ خاموشی سے بیٹھ جائیے. ہمارے استاد محترم ہمیں پڑھا رہے. ارے جب وہ فیصلہ ختم ہوا, جب محفل برخاست ہوئی تو سرکار دو عالم کے غلام سرکار امام حسن بصری فرماتے کہ اے بابا جی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ ایک بابا جی زمانہ گزر گیا ہے, 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. حضور نے ان کی ڈیوٹی علم کی لگائی تھی تبلیغ کے والے سے, لیکن ان کی عالیہ نے ان کا یہ بیٹا جن کا نام ربی ہے, سرکار عبد الرحمن فاروق فرماتے خدا کی قسم اگر مجھے مکہ اور مدینہ کی بادشاہی مل جاتی مجھے اتنا فخر نہ ہوتا جتنا مجھے یہ فخر ہوا ہے کہ میرا بیٹا قرآن کا عالم بن گیا ہے. یہی وہ منظر ہے میرے کریم آقا کے غلاموں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر بھی احسان ثواب کا تذکرہ فرمایا ہے, لیکن کچھ احسان ثواب ایسے جو ختم ہونے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ تبلیغ ہوتی رہے گی. مثال کے طور ایک قاری قرآن نے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے, آگے ان بچوں نے قرآن پڑھایا ہے. جتنے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے جو پہلا قرآن پڑھانے والا ہے اس کے نامہ اعمال میں پیکج کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا. مثال کے طور پر میں تبلیغ کر رہا ہوں, میں قرآن پڑھوں گا 1 حرف مجھے 10 نیکیاں ملیں گی, لیکن آپ جب وہ سارے قرآن کو سبحان اللہ کی داد دیں گے 1 حرف میں نے پڑھا مجھے 10 نیکیاں ملیں گی. آپ 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ 1000 نیکیاں میرے نامہ اعمال میں لکھ جائیں گی اور پھر یہ ساری نیکیاں اٹھا کر مائی صاحبہ جو دنیا سے پردہ فرما گیا ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. اور ایک نبی پاک کے غلام سرکار دو عالم کے غلام سرکار قطب الدین بختیار کاکی بولو ذرا سبحان اللہ. تو بابا جی یہ واپس آئے عبد الرحمن فاروق تو آپ فرماتے ہیں میرے حساب نہیں کیا, فرمایا میری زندگی کا جو مشن تھا پورا ہو گیا. فرمایا آپ حساب لینے کی ضرورت, مجھے پتا ہے کہ تو نے جو مال خرچ کیا ہے وہ حرام کام میں نہیں بلکہ حلال کام میں خرچ کیا. اس طرح ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سرکار باعث بستامی رضی اللہ عنہ. علم کی قدر کرنی چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے. آخری پیغام لے کر یہ آسانے کے والے سے بات کر رہا ہوں کہ شاید اس دور کے اندر بڑے فتنے مختلف قسم کے فتنے ہیں لوگوں کو برگلا رہے ہیں. فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے اس وقت جو ہے اور یوٹیوب کے ذریعے علم حاصل کیے جا رہے ہیں. اب دریوں کا جو معاملہ ہے بس زینت کے طور پر بس تھوڑی سی جو ہے وہ ویڈیو بنا دیے بس سارے ثوابوں کی جب یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد اصل یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کو قبر کے اندر سکون ملے. لوگ تو دنیا کے اندر کچھ ہونے والا نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے. سرکار حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ شخصیت ان کے بارے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ کا اسلاف کے اندر وہ مقام ہے جو فرشتوں میں سرکار جبریل امین کا مقام ہے. وہ سرکار باعث بستامی آپ فرماتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے مجھے اپنی والدہ کی کرم نوازی سے ملا ہے, دعاؤں کا صدقہ ہے. اور آپ کے والد گرامی بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, آپ یتیم ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے وصیت یہ فرمائی کہ میرے وصال کے بعد میرے بچے کو قرآن کا قاری بنانا, حافظ قرآن. آخری بات کرتے وقت تو اس کے دامن کی اتنی وسعت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی والدہ آپ کو مدرسے کے اندر جا کر جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ علاقے کے جو رہنے والے لوگ ہیں یہ مدارس جو آپ کے قریب جا کر بچے چھوڑ کر واپس نہیں آئے اسکول کے اندر جاتے. سرکار باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مجھے اپنی والدہ نے استاد کے ساتھ مدرسے میں داخل کر رہا ہوں, کہا کہ استاد جی میں آپ سے یہ عرض پیش کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو اس وقت تک قرآن اس وقت تک چھٹی نہ دینا جب تک یہ قرآن کا قاری نہ بن جائے. ایک ہفتہ میں بچے کو چھٹنے مل جائے والدین بھی ذرا استاد اور شاگرد کے درمیان میں چھٹی اختیار ہو جاتی ہے. تو سرکار باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ ایک سال گزر جاتا ہے, 2 سال گزر جانے کے بعد تو والد گرامی تو فوت ہو گیا, والدہ کی اجازت آ رہی ہے, استاد صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. استاد جی میرے گھر جانا ہے اپنی والدہ سے ملاقات کرنا. تو میرے والد گرامی تو پردہ فرما کے لیکن میری ماں زندہ ہے, میں اس سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. سرکار باعث بستامی نے جب سوال کیا تو آگے استاد نے مجھے فرمایا کہ تیری والدہ نے منع کیا تھا لیکن کیونکہ ایک وجہ سے مل سکتی ہے. آگے فرمایا کہ یہ قرآن ہے نا
کہ اگر سارا آپ مجھے زبانی سنا دیں آپ کو چھٹی مل سکتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا ہے اس دور کے اندر حافظ نہیں ملے گا. یہی وہ فیضان مدینہ منورہ رسول اللہ کی بارگاہ سے جن کو مل جاتا ہے پھر ان کے دل کے اندر ایسی فروانی آ جاتی ہے. ایک ایک نگاہ جب پڑتی ہے مدینے والے مصطفیٰ کی، ارے کرم کے دروازے فضل کے دروازے کھلتے جا رہے گے. میرے نبی پاک صاحب اولا کے غلاموں، آپ رات کے وقت مصلی بچھایا، استاد صاحب سو رہے ہیں لیکن بیٹا اپنی ماں کی جدائی میں رو بھی رہا ہے، ماں کا وسیلے سے دعا بھی کر رہا ہے، یا اللہ کرم نوازی فرما، میرے دل کے پردے آج ہٹا دے. آپ فرماتے ہیں میں قرآن کریم کی جو بھی آیت پڑھتا میرے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتی. بتا کہ سرکار بھائی جو صاحب پر صبح کے وقت میں استاد صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر میرے جا کر قرآن سنانا شروع کیا. آپ فرماتے ہیں 15 پارے کے میں نے سنائے تو استاد سبھی پریشان حال، اتنا حفصہ اعلیٰ قسم کا آج تراویح کے اندر سنا 12 پڑھا جائے تب بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے. پورا دن حافظ صاحب تیاری کرتے ہیں لیکن 15 پارے سنانے کے بعد استاد پریشان ہے کہ یہ کون سا شاگرد ہے جس کے اندر اللہ نے اتنی ہمت رکھی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے چھٹی دے دی. اب چھٹی تو مل گئی لیکن اماں کی طرف سے پھر وہی معاملہ ہے. دروازے پہ دستک ہوئی. یہ ہے والدین اگر اپنی اولاد سے وفا کریں تو پھر باعث اسلامی بنتے ہیں. پھر سرکار حسن مجتبیٰ حسین میدان کربلا میں نیزے کی نوک پر سر کٹا ہوا تو قرآن کی تلاوت جاری ساری رہتی ہے. میرے نبی پاک کے غلاموں، آپ دروازے پر جاتے دروازے پر دستک دی. کہا کون؟ کہا میں باعث اسلامی ہوں. اب میں نے کہا تو باعث اسلامی نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے استاد سے میرا وعدہ تھا کہ ابھی عالم نہیں بڑھا. ارے واپس روتے ہوئے جاتے استاد صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ استاد جی بات یہ ہے کہ آپ نے چھٹی دے دی ہے لیکن اماں نے قبول نہیں کیا. واپس آئے تو ایک وقت پھر وہ بھی آیا کہ پردے ہٹا دیے گئے. آدھی رات کا وقت تھا، استاد سب سو رہے ہیں. خام میں رسول اللہ تشریف لائے. بولو ذرا سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی جلوہ گری اور فرمایا اے باعث اسلامی کو استاد تیرے شاگرد کی وجہ سے آج تو زیارت ہو رہی ہے، آج اس کی منزل پوری ہو گئی. کیا صبح کے وقت یہ قرآن کا قاری بھی ہو گیا ہے، عالم دین بھی ہو گیا ہے. صبح کے وقت استاد نے سینے سے لگایا، فرمایا تیری ساری منزل پوری ہو گئی ہے. اب دنیا کائنات کے اندر لوگوں کے تذکرے مٹ جائیں گے لیکن قیامت تک تیرا تذکرہ نہیں ملے گا. ارے نہیں مٹے گا. آج مرزا جیلوی کی شکل میں مختلف قسم کے لوگ سرکار باعث اسلامی کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. ان کو کیا پتا ہے کہ سرکار باعث اسلامی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے. ان کے قدموں کے ساتھ جو لگنے والی مٹی ہے اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. میرے نبی پاک کے غلام ہے دعا میری ماں دی قبر توڑی اللہ سونا پر نور رکھے، برسن رب دی رحمت ہر ویلے سیا رحمت دا رب غفور رکھے. تیری قبر خدا دی سیج ہوے اللہ کے حکم والی فرما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا بابا ہے اور ہم سب محترم بھائیاں اور ساتھیوں ماجد واجد فیصل کی دعا کی چلن کی دعا میں شریف ہے. دعا ہے پروردگار عالم آج کے اس بابا پر جمعہ مبارک برکتیں رحمتیں مائی صاحب بابا کو نصیب فرمائے. اور یہ محفل یہ ذکر جو علماء نے کیا، علماء مرشد گرائی صاحب نے دینی باتیں سنانا میں ناطق کی بارگاہ میں پڑھی. ہم سب لوگ شریک ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چونکہ آپ گفتگو اللہ بابا نہیں ہے لیکن بطورِ حاضری ایک عدد بات کروں گا. یہ جو کہ ان کی والدہ ہیں اور والدین اچھے والدین اچھی اولاد کو جنم دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، آدمی بڑا کیسے ہوتا ہے، آدمی بڑا کیسے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. آدمی پیسوں سے بڑا نہیں ہوتا، آدمی گاڑیوں سے زمینوں سے بڑا نہیں ہوتا. ہم سمجھتے اسے بڑا ہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں وہ بڑا نہیں ہے. بڑا آدمی سوچ کا بڑا ہوتا ہے، بڑا آدمی سوچ کا بڑا ہوتا ہے. جس صوبے پہ بھی لے لے بڑی سوچ کا بندہ نہ ہے وہ قبیلہ کا بندہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے قبیلوں میں بڑی سوچ کا بندہ کون ہوتا ہے؟
ناراضیوں میں وہ خوشحال خوشیاں اور محبتیں بانٹ رہا ہے. وہ ناراضیاں بناتا نہیں ہے، وہ ناراضیوں کو جوڑتا ہے. وہ تنگ کرتا نہیں ہے، وہ دوسروں کو آپس میں ملاتا ہے. وہ بڑا وہ جو یہ مانتا مرحبا جی میں یہاں پر رہا ہوں، پڑھتے رہے ہوں، اس گھر سے ہمارے والد صاحب بچپن سے ہمارے آنا جانا ہے دربار شریف پر. تو ان کے فیملی میں اگر ناراضگی بھی ہو تو ان کی بات کہ وہ بڑی طاقت کہ وہ فتنے اور جھگڑے کو بڑھاتی نہیں تھی، بچوں کو کہتے تھے خاموش ہو جائیں، کہ آپ بڑے ہیں چپ ہو جائیں. یعنی ناراضگیاں بنانے والی نہیں تھی، جوڑنے والی. اس لیے یہ میں بات کہتا ہوں کہ یہ کوئی نہ کہے کہ میں محلے کا چیئرمین ہوں، میں لیڈر ہوں، MLA ہوں، میرے اتنی بنگلے ہیں، میرے اتنے پلازے ہیں. جس کی برادری، جس کے دوست اس پہ راضی نہیں ہے، اس کی دولت کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں دنیا کی دولت پہ گھمنڈ کرنے والوں کو کہتا ہوں یہ فرعون کے پاس بھی بڑی تھی، یہ شداد و نمرود کے پاس بھی بڑی تھی، ایک دولت عثمان غنی کے پاس. اس لیے دولت سے بڑا نہیں ہوگا، اس کی سوچ، اس کا کردار بڑا ہوگا. اور کوئی کار کرتے کہاں ہیں؟ یہ والدین کی زیر سایہ کردار ہیں، جن کے والدین بڑے ہوئے ہیں، اولادیں بڑی ہوئی. جن کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں ان کی اولادیں اچھی ہوتی ہیں. مثال آپ کو دیتا ہوں، آج کل ہم اپنے چولہے کے گرد بیٹھ کے اپنے گھروں پہ اپنے بچوں کے سامنے فلاں گھر میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، لوگوں کی برائیاں اپنے گھروں میں ذکر کرتے ہیں. میرے والد محترم ہمارے گھر کہا کرتے تھے، ہمارے گھر میں ہماری خواتین کو کہا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کسی کے محلے کی بری باتیں میرے بچوں کے سامنے نہ کیا، اس لیے کہ میرے بچے بھی برے ہو جائیں. تو جو جن گھروں میں تربیت ہوتی ہے وہ گھروں سے ہوتی ہے. جن گھروں میں جھوٹ نہ بولا جائے، بری باتیں گالی گلوچ نہ کیا جائے، دوسروں کی برائیاں ساری محلے کے اکٹھے کر کے اس گھر میں بیٹھ بیٹھ بچوں کو سنائی جائے، وہ بچے بڑے نہیں بنتے. وہ پیسوں میں تو بڑھ سکتے ہیں لیکن وہ عقل و شعور میں بڑے نہیں بنتے. اس لیے بچوں کے سامنے جو ماں باپ باتیں کریں وہ بڑی سمجھداری کی کریں تاکہ بچے اچھے بڑھیں، ان کی سوچ اچھی بنے. میں آپ کو ایک بات مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ میں اس مرد کی بات سناتا ہوں جس کو برِ صغیر میں تاریخ میں لکھا ہے کہ تاج بادشاہ سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء، جو بڑے بڑے بادشاہ سے کبش ایسا بادشاہ بھی ڈرتا تھا کہ نظام الدین اگر کسی جگہ کھڑا ہو گیا تو پورا بمبئی نظام الدین کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا. یعنی اتنا روب اتنا دبدبا تھا. لیکن وہ بڑا آدمی بنا کیسے ہے؟ نظام الدین اولیاء کا بڑی شان والا بنا کیسے ہے؟ میں آپ کو صرف یہ پوائنٹ دے کے دعا مانگتا ہوں، حاضری آ گئی ہے، یہ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی کیسے بنا ہے. بچپن میں والد کا سایہ ہو گیا. نظام الدین اولیاء دہلی میں مزار ہے، مخلوق خدا آج بھی اس فقیر کی درگاہ سے فیض یاب ہو رہی ہے. اور بادشاہ بھی جس کے روب و دبدبے سے ڈرتے تھے، لیکن تھا فقیر، تھا گودڑی میں بیٹھے ہوئے، تھا چٹائیوں پہ بیٹھنے والا. لیکن بادشاہوں کے تختوں میں جب نظام الدین کا نام لیا جاتا تھا تو کام جاتے تھے کہ نظام الدین جہاں کھڑا ہو جائے مطلب کہ خدا اس کے پیچھے چلی جائے. وہ اتنا بڑا آدمی کیسے بنا؟ وہ ولی کا سردار کیسے بنا؟ وہ والد ہو گئے تھوڑی سی عمر ہے، ماں نے یہ مدرسے میں بھیجا، 12 سال کی بنیاد سیکھی. تو نظام الدین گھر آنے والا نہیں تھا، غربت تھی. نظام الدین کو کیا کہتے ہیں؟ غربت نہیں تھی. میں غربت کی ایک بات بتاتا ہوں، یہ باتیں سننے والی ہیں کہ غربت نہیں تھی. نظام الدین کو کیا کرواتے ہیں کہ جب چھوٹا سا تھا تو کھانے میں کچھ نہیں ملتا تھا. میری ماں کے دادی میں کہتا ہوں وہ نیچے ماں کہتی ہے بیٹا اللہ کی مہمان آج اللہ کے مہمان ملتا دے گا سوچو. کہتے ہیں اس ماں کی گود میں پرورش پائی کہ مجھے میٹھا سا جاتا تھا. میری ماں کہتی ہے اللہ کا دے دے. آج ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے ہم عمل شروع کرتے ہیں
لیکن وہ لوگ ہوتے جو کسی کی میجلس میں نہیں جاتے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں جو اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مانگنا بھی عادت ہے، غریبی بھی آزمائش ہے، امیری بھی آزمائش ہے، لیکن جس غریب نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری وہ کامیاب ہے، جس امیر نے اپنے رب کو راضی کیا وہ کامیاب ہے، ورنہ یہ دونوں آزمائشیں ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء جب واپس گھر آئے 14 سال کی عمر میں تو ماں سے کہنے لگے اماں جان بس آخری یہ بات آپ سن لیں، اماں جان میں آپ کو تعلیم حاصل نہیں کروں گا کیونکہ گھر کا چولہا تو چلانا ہے، میں کام کروں گا بازار جا کے کچھ پیسے کماؤں گا، پیسے کما کے اماں آپ کی عمر نہیں ہے میں تھوڑا سیانا ہو گیا ہوں اب میں کام کروں گا۔ اب ماں کی بات سنیں، مائیں بناتی ہیں بڑے بچے، مائیں بناتی ہیں عظیم لوگ، جن ماؤں کی تربیت میں سوچ میں بڑا بڑا لوگ کی نسلیں بڑی بڑی۔ ماں نے کہا بیٹا کیوں جاؤ گے؟ کہا ماں یہ چولہا تو جلانا ہے، کچھ کماؤں گا لاؤں گا تو میری ماں کھائے گی، میرا گھر کا چولہا جلتا رہے گا، کون کماؤں گا میں دے گا؟ ماں نے کہا بیٹا میری ایک خواہش ہے کہ تمہیں ایک بڑا مدرسہ وہاں پڑھنے کے لیے لے جاؤ، میں تمہیں یہ کہتی ہوں نظام الدین کہ تمہاری کمائی سے صرف آمنہ کے گھر کا چولہا نہ جلے، نظام الدین نہیں تمہاری نہیں عثمان بات کی کمائی سے۔ پھر نظام الدین کہتے ہیں میری ماں نے کہا نظام الدین میں تجھے اتنا بڑا دیا چاہتی ہوں کہ تیری محنت سے عثمان کے غریب کے چولہے آباد ہو جائے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ نظام الدین نگاہ کرم سے غریب کی خوشحال ہو گئی، لوگوں کی غربتیں بھی دور ہو گئی، پھر اللہ نے وہ شان و عظمت عطا کی کہ زمانے کے اولیاء نظام الدین کے قدموں میں بیٹھ کے فیض یاب ہوئے۔ اس لیے میں کہنا یہ بات ختم کرتا ہوں کہ ماں باپ بڑی دولت ہے، ان کی خدمت میں عظمت ہے، ان کی خدمت میں جنت ہے، ان کی اطاعت میں اللہ راضی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہے، لیکن ماں باپ یہ سنیں کہ تمہاری تربیت سے، تمہارے انداز زندگی سے تمہاری نسلیں سیکھ رہی ہیں، اگر تم اچھے ہو تو تمہاری نسلیں اچھی ہوں گی، اگر تم برے ہو تو تمہاری نسلیں اچھی نہیں ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک میرے یہ پھوٹے پھوٹے لفظ اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے، آمین، سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ چونکہ وقت دعا کا ہے، ختم شریف کے بغیر میں دعا مانگوں گا، ایک دفعہ آپ درود شریف سارے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ختم کی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف درود شریف تسبیحات اور یہ بڑی لمبی شریف جیسے ہے آیت کریمہ تسبیحات اور دیگر صورتیں اور مختلف تسبیحات جملہ لگانا جو اس حاضری کے لیے بڑا وہ جو میری بنت کیا گیا وہ یہ کھانا پیارا ہم ان کی برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی جو میرے بابا ناز شریف بابا سید بابا یہ خوبصورت مختصر سی نظر تیری رضا کے لیے یا اللہ اس حاضری ان کلمات کے بعد جو ختم شریف پڑھے گئے قرآن شریف کی تسبیحات پڑھی گئی درود شریف کے کلمات کی تلاوت ہوئی اور یہ حاضری یا اللہ یہ جملہ کا کلمات یہ کہہ رہے ہیں بابا سیدھا کا سر آمین۔ حضور سید الانبیاء خاتم المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حاضری کی کلمات کو تحفہ پیش کرتے ہیں یا اللہ شریف کی حضور سے خبر دیتے ہیں یا اللہ شریف لائے حضور کی پیاری یاد صحابہ شہداء اولیاء کی بارگاہ میں
ان کلمات کو پیش کرتے ہیں بالخصوص ان کلمات کی حاضرین کا تقویٰ اس محفل پاک کا ثواب بھائی فیصل آباد ساجد ماجد ان کی والدہ مرحوم کی وہ پیش کرتے ہیں یا اللہ مرحوم کی نام ان کی کلمات کا صدقہ اس حاضری کا وسیلہ اس محفل پاک کا صدقہ یا اللہ مرحوم کی قبر سے عزت کی منزل اور فرمانے کا تعلیم اصحاب کے وجہ سے یا اللہ اس نام سے صدقہ جتنے مار ہوئے ہیں اس سارے معنی سے دیکھیں گے یا اللہ اس کلمات کو سب کی آواز بھی کریں یا اللہ سب کی شکر آمین عذاب کے وجہ سب کی قوت پہ اپنی رحمت میں مولا الہی نام سے اللہ کرنے والے جیسے بھائی دیش میں یا اللہ سب کہہ رہے ہیں جو یہاں آنے ان سے سلام کیا ان کے گھروں میں ہم سنت آتا ہے رزق روزی کی برکتیں عطا پریشانی بیماری مصیبتوں سے محفوظ یا اللہ حاضرین مجلس جتنی اس دوار شہید کی یا اللہ سب کی آئی ہم سب کو نیک رشتہ نصیب برے رشتے سے ہمیں محفوظ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری اولاد کو نیک رشتہ نصیب برے رشتے سے ہماری اولاد کو محفوظ یا اللہ نیک راہ نصیب فرما اپنا فضل و کرم فرما ہم سب کی آئی بالخصوص آج کے دن ہم محمد مبارک دن فلسطین کے شہداء کے بارے میں اس آزادی کو پیش کرے یا اللہ قبول منظور فرما ان شہداء کے وزیر قربانی اور خون کا صدقہ یا اللہ فلسطین کے مسلمان شہداء کی آمین اللہ کے لیے مسلمان شہداء کی آمین ہمارے حکمران کو حیا ہمارے ملت کو اور امت مسلمہ والا آمین ہمارے گاؤں کے امت کی خیر بیماروں کو شفا تندرست کی تندرستیاں کروا مقبولوں کو گھر سے زیادہ آمین لال کی وجہ سے پریشانیاں یا اللہ کی پریشانیاں دور فرما اس آزادی کو دور فرما پڑھنے میں دعا مانگنے میں کوئی بتائی ہے کہ اس میں تیرا ایک بندہ ہے اس کی اوپر آپ کا سرائی یوم کے جو فرما کے دور فرما اور ان کی بخشش کو آمین دیگر سب کی فاطمہ المصطفى والمصطفى فاطمہ صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر پڑھیے لا الہ الا اللہ اس کلمہ راز نیارے اس کلمہ راز نیارے اس ڈبدے سانو دسیا مدینے والے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا جس پڑھا تر جاوے گا جس پڑھا تر جاوے
گا مرن ویلے کم آوے گا جس بڑیا تر جاوے گا مرن ویلے کم آوے گا قبر تیری چمکاوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اٹھ جا کر میری پیشیا اٹھ جا کر میری پیشیا ترقی کم دیشیا اٹھ جا کر میری پیشیا ترقی کم دیشیا جمعہ پڑھ سے رب بخشے زیا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ساتھی کبراندہ ایک کلمہ ساتھی کبراندہ فرق نظر زبراندہ پتہ چلیا سن نبی دی خبراندہ پڑھو لا